السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو موسم ہے یہ سخت گرمی کا موسم ہے، مانو جیسے عذاب برس رہا ہو، لیکن یہ عذاب اگر ہم چند کام کر لیں جو میں آپ کو بتانے والا ہوں تو یہ نعمت میں بدل سکتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے جو موسم کی تبدیلیاں رکھی ہیں، کبھی سردی، کبھی گرمی، کبھی برسات اور کبھی بہاریں ہیں، تو اس میں یقیناً کائنات کے بہت سارے فائدے اور اس کی ضرورتیں چھپی ہوئی ہیں۔ تو ہم صرف اس کو نہ دیکھیں کہ سخت گرمی ہے، اس کے نقصانات ہیں، ہم اگر یہ چند کام کر لیں جو میں آپ کو بتانے والا ہوں تو یہ گرمی کا موسم جو ہے یہ ہمارے لیے نعمت کا موسم بن سکتا ہے۔ وہ یہ پہلا کام یہ ہے کہ دنیا جو ہے، دنیا کی گرمی یہ آخرت کی گرمی کا ایک معمولی سا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا یوں کہہ لیں، آپ بس جھلک دکھانا چاہیے آپ کو جو آخرت میں جو گرمی ہوگی۔ تو دنیا کی گرمی کی وجہ سے انسان پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے، بے حال ہو جاتا ہے، اور کبھی انسان جو ہے ایسا جو ہے چکر اس کو آنے لگتے ہیں، کبھی وومٹ کر رہا ہے، نہیں ایسی طبیعت اس کی بگڑ جاتی ہے۔ تو اس کو اس گرمی سے، جہنم کی گرمی سے عبرت حاصل کرنا چاہیے، نصیحت حاصل کرنا چاہیے، سبق لے لینا چاہیے کہ جب اس دنیا کی گرمی ہمیں برداشت نہیں ہو رہی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں اے سی میں، کولر میں، پنکھوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے باوجود اگر ہم کبھی تھوڑی دیر کے لیے باہر نکل جاتے ہیں تو کبھی وومٹ کر رہے ہیں، کبھی چکر آ رہے ہیں، اور کبھی سر گھومنے لگا، کبھی سر میں درد ہونے لگا، تو یہ گرمی جب ہم برداشت نہیں کر پا رہے ہیں تو کیا کل قیامت کے دن جب سورج سوا نیزے پر ہوگا اس گرمی کو ہم برداشت کر پائیں گے؟ تو جواب یہ ہے کہ نہیں کر پائیں گے۔ تو لہٰذا یہ جو پہلو ہیں کچھ اس پر غور کریں، اور یہ گرمی کا جو موسم ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، نصیحت ہے، اور نصیحت نعمت ہی ہوا کرتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ قبر کی گرمی سے بچاؤ کی فکر پیدا کریں کہ جیسے گرمی میدان حشر میں ہوگی ایسے ہی گرمی قبر میں بھی ہوگی۔ قبر میں کون سا اے سی، پنکھا، کولر لگنے والا ہے؟ ہم یہاں کولر چلا لیتے ہیں، اے سی چلا لیتے ہیں، پنکھے لگا لیتے ہیں، جس کی جیسی وسعت و استطاعت ہے، لیکن کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ گرمی کے موسم میں یا قبر کے اندر ہم پنکھے لگا لیں گے، قبر میں اے سی لگا لیں گے؟ قبر میں نہ تو کوئی اے سی ہوگا، نہ پنکھا ہوگا، نہ کولر ہوگا۔ ہمارے نیک عمل جس درجے کے ہوں گے، جیسے ہمارے پاس یہاں پیسہ جس درجے کا ہوتا ہے، اگر ہمارے پاس تھوڑا پیسہ ہے، بجٹ کم ہے، تو پنکھے سے کام چلا رہے ہیں، تھوڑا اور پیسہ ہے تو کولر سے کام چلا رہے ہیں، اور پیسہ ہے تو اے سی سے کام چلا رہے ہیں، اور نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گرمی سے۔ ایسے ہی ہمارے پاس نیکیاں ہوں گی تو انشاءاللہ اے سی سے بھی ایڈوانس کوئی چیز ہوگی، اللہ تعالیٰ نے یقیناً بنائی ہوگی، وہ قبر میں ہوگی، اور بنائی ہوگی کیا۔ لیکن اگر ہمارے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو جس کی جیسی نیکیاں ہیں، کسی کے پاس تو اے سی سے بھی ایڈوانس سسٹم ہوگا، کسی کے پاس اے سی ہوگا، کسی کے پاس کولر ہوگا، کسی کے پاس پنکھا ہوگا، کوئی ہاتھ کا پنکھا چل رہا ہوگا، اور کوئی خدا نہ کرے اس پنکھے میں بھی نہیں ہوگا، پھر کسی کے ساتھ گرمی کا ٹیمپریچر 40 ہوگا، کسی کے ساتھ 50 ہوگا، کسی کے ساتھ 100 ہوگا، اور کسی کے ساتھ اور زیادہ ہوگا۔ یہ ہم اپنے نامہ اعمال کے اعتبار سے اور اپنے اعمال کے اعتبار سے ہم کتنی نیکیاں اور کتنے گناہ کر رہے ہیں اس اعتبار سے حساب کر سکتے ہیں۔ تو قبر میں اے سی کا، پنکھے کا، کولر کا انتظام کر لینا چاہیے۔ اسی طرح دنیاوی جو سورج ہے اس کی تپش یعنی اس کی گرمی سے بچاؤ کے لیے ہمیں ایک چھت اور ایک سائے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن میدان حشر میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ لہذا اللہ کا عرش کا سایہ حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نیکیوں پر اور نیکی کے کام کرنے کی مکمل کوشش کریں، گناہوں سے بچنے کی مکمل کوشش کریں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر اس کی اطاعت میں، گرمی گزارنے میں صبر اور رضا بالقضاء کے دولت اور سعادت ہمیں نصیب ہوتی ہے۔ گرمی کے موسم میں روزہ رکھنا بڑے اجر اور ثواب کا باعث بنتا ہے، اس لیے کہ سخت گرمی کے موسم میں ہمیں پیاس لگتی ہے اور ہم پانی نہیں پیتے ہیں، اور اس گرمی کے موسم میں جب ہم پانی نہیں پئیں گے صرف اللہ کی رضا کی خاطر، تو جو روزے کا ثواب ہوگا وہ سردی کے موسم کے مقابلے میں زیادہ ہوگا۔ تو گرمی کے موسم میں روزہ رکھنے کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ انسانوں کو پانی پلانے کی عظیم ترین سعادت اور نیکی حاصل کرنے کا یہ موقع ہے کہ آپ اپنے گھر کے پاس یا اپنے علاقے میں یا تو پورا انتظام کر دیں، پانی کا ایک پیاؤ لگوا دیں، یا پھر یہ کہ آپ اس میں کچھ حصہ لے لیں، تو لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کریں، تو جو بھی اس سے پانی پیے گا اس سے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ ساتویں بات یہ ہے کہ قحط سالی کا دور چل رہا ہے، بہت سے علاقوں میں پانی کی قلت ہے، تو جو علاقے پانی کی قلت کا شکار ہیں، جہاں پر پانی نہیں ہے وہاں پر آپ پانی کا انتظام کریں۔ اس کا انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا کہ ایک مخلوق جب اس سے فائدہ اٹھائے گی تو اس سے ایک بڑا فائدہ ہوگا۔ صرف انسانوں ہی نہیں، جانوروں کو، بلکہ ہر جاندار کو پانی پلانے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نیکی، اجر اور ثواب حاصل ہوتا ہے، جو ہم اس گرمی کے موسم میں حاصل کر سکتے ہیں۔
انسانوں کو سایہ فراہم کر کے بھی ہم ثواب حاصل کر سکتے ہیں. مثلا بس اسٹینڈس کچھ ایسے ہیں یا بس اسٹینڈ نہیں ہے، لوگ یعنی لوکل ایریاز میں آتے ہیں، وہاں پر کھڑے ہو کر بس کا ویٹ کرتے ہیں، پھر بس سے ادھر سے ادھر جاتے ہیں. تو جن ایریاز میں جو بس اسٹینڈ باقاعدہ بنے ہوئے نہیں ہیں، لوکل ایریے ہیں، کھلے ہوئے ایریے ہیں جہاں پر لوگ جو ہے گاڑیوں کا ویٹ کرتے ہیں، تو وہاں پر ہم کوئی ٹینٹ وغیرہ لگا کر یا رسی کے ذریعے سے پنی وغیرہ باندھ کر یا ترپال باندھ کر ہم وہاں سائے کا انتظام کر سکتے ہیں، جس پر بڑا جو ثواب ہوگا، کیونکہ اس سائے کے نیچے بچے بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں. تو ایسی وہ جگہ جہاں لوگوں کو مجبوراً کھڑے ہونا پڑتا ہے یا بیٹھنا پڑتا ہے کسی بھی چیز کا ویٹ کرنے کے لیے، یا آپ ادھر سے ادھر سفر کر رہے ہیں لوکل میں بھی، تو جو آٹو یعنی اسٹینڈ ہے جہاں پر سردی یعنی دھوپ سے بچاؤ کا انتظام نہیں ہے، تو وہاں یہ چیز کر کے ہم ثواب حاصل کر سکتے ہیں. 10ویں بات یہ ہے کہ درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے. دنیا کی گرمی کی شدت کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی درخت کا لگانا ایک مؤثر ذریعہ ہے، کہ جب آپ درخت لگائیں گے تو اس سے گرمی کے ٹیمپریچر میں کمی آئے گی اور گرمی کا ٹیمپریچر ڈاؤن ہوگا. تو درخت لگائے جائیں. تو درخت لگانے کا اپنا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ درخت جو ہے صدقہ جاریہ ہے. اس پر مستقل ایک ویڈیو میں نے آپ کو اس سے پہلے اپلوڈ کیا تھا، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. لنک اس کا ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا کہ درخت لگانے کے فائدے کیا ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی درخت اب جب لگاتے ہیں تو یہ دنیا کے فائدے کے اعتبار سے یہ فائدہ ہمیں دیتا ہے کہ اس سے گرمی کا ٹیمپریچر ڈاؤن ہو جاتا ہے اور بہت حد تک ڈاؤن ہو جاتا ہے. جب گرمی کا ٹیمپریچر ڈاؤن ہو جائے گا تو اس سے نہ صرف ذاتی طور پر ہمیں بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہوگا، اس پر بھی ہمیں ثواب ہوگا. عام طور پر گرمی کے موسم میں غصہ بڑھ جاتا ہے، تو گرمی کے موسم میں اپنے غصے کو کنٹرول جب ہم کریں گے تو اس پر ثواب زیادہ ملے گا. ایسے ہی کیونکہ عام طور پر غصہ زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو صرف نہ یہ کہ ہمارا بڑھے گا بلکہ سامنے والے کا بڑھے گا. تو اگر کوئی گرمی کے اس موسم میں ہم پر غصہ اتار دیتا ہے تو ہم اس کو کنٹرول کریں گے، اس پر صبر کریں گے، تو ثواب بھی ہم کو زیادہ ملے گا. ایک آخری بات آپ سے یہ عرض کرنی ہے کہ اس گرمی کے موسم میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے دیے ہوئی نعمتوں کو، یعنی وہ ٹھنڈے شربت جو آپ پی رہے ہیں، اسی طرح وہ نعمتیں جو گرمی کے بچاؤ کا سامان ہے جیسے کہ تربوز جو آپ کھا رہے ہیں، اسی طرح اور بھی دوسری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو دوسری نعمات ہیں، انعامات ہیں، جو نعمتیں ہیں جن سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. پانی پئیں، الحمدللہ کہیں، ٹھنڈا پانی پئیں، شربت پئیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. تو وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں کھانے یا پینے کی، جو گرمی سے ہم کو بچا لیتی ہیں، گرمی سے بچاؤ کا سامان فراہم کرتی ہیں، ان چیزوں کو جب ہم استعمال کریں، چاہے ہم جب پنکھے کا سوئچ آن کریں تب بھی کہیں الحمدللہ، اس لیے کہ بہت سارے گھر ایسے ہیں کہ جن گھروں میں پنکھے بھی نہیں ہیں. جب ہم کولر آن کریں تو سوئچ آن کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں اور اس کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کولر دیا، کیونکہ بہت سارے گھروں میں پنکھے تو ہیں لیکن کولر نہیں ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اے سی دیا ہوا ہے تو جب ہم اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو جس وقت ہم اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت نہیں، ویسے تو ساری زندگی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن اس موقع پر خاص طور پر بھی جب ہم شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ گرمی کے موسم میں اے سی یاد آتا ہے، تو اے سی یاد کرتے وقت خدا بھی یاد آنا چاہیے. جیسے آپ کو گرمی لگتی ہے تو بھاگتے ہوئے اے سی والے روم میں جاتے ہیں، تو جیسے گرمی کی وجہ سے ہم بھاگ کر اے سی والے روم میں جاتے ہیں، تو جب ہم اے سی والے روم میں پہنچ جاتے ہیں تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اے سی دے دیا، حالانکہ بہت سارے لوگوں کے پاس اے سی نہیں ہے. یعنی بہت ساری چیزیں، یعنی جو انعامات اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس گرمی کے موسم میں شربت پلا رہا ہے. بہت سارے لوگوں کو ٹھنڈا پانی نصیب نہیں ہے بیچاروں کے پاس، وہ آج ہی مٹکے کا پانی، ٹنکی کا پانی، بہت سارے لوگ ویسے ہی دھوپ میں کھولتا ہوا پانی استعمال کر رہے ہیں. تو یہ ساری نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اس پر شکر ادا کریں. اور آخری ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ گرمی کے موسم میں اپنے پانی کے برتن جو ہیں جن کو آپ استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ پیتے ہوں یا اس سے نہاتے ہوں، ان کو دھوپ سے ضرور بچائیں. اس لیے کہ دھوپ سے جو پانی گرم ہو جاتا ہے، یہ تو آج سائنس نے بتایا کہ وہ آپ کو طبی طور پر نقصان پہنچاتا ہے، میڈیکلی اس سے نقصان ہوتا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے منع فرمایا تھا کہ جو پانی جو ہے جو دھوپ سے گرم ہو جاتا ہے، تو گرم پانی اگر وہ آپ استعمال کریں گے، جو پانی دھوپ سے استعمال ہوا ہے، تو وہ آپ کی باڈی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، ہارمس پہنچا سکتا ہے. تو لہذا اس بات کا بھی خاص خیال رکھیں کہ خاص طور پر اپنے پینے کا پانی، اور ویسے تو سارا پانی اگر آپ کر سکیں تو اسے دھوپ سے بچائیں، اور دھوپ سے گرم ہوا پانی آپ استعمال نہ کریں. جب وہ ٹھنڈا ہو جائے تو آپ اس کو استعمال کرنے، ایک دم دھوپ سے جو پانی گرم ہوتا ہے ہم اس کو استعمال کر لیں اگر، تو پھر یہ بڑا نقصان ہوگا. تو لہذا ویسے تو گرمی کے موسم میں گرم پانی کون استعمال کرتا ہے، لیکن پھر بھی احتیاط یہ ہے کہ اس کی بھی تھوڑا خیال کیا جائے کہ گرمی کے موسم میں جو دھوپ سے پانی گرم ہو رہا ہے اس سے پرہیز کیا جائے. اللہ تعالیٰ ہم سبھی کی دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے اور عذاب سے حفاظت فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.